صحیح بخاری کی حدیث ہے حضرت عائشہ لا تسبوا الاموات، فوت شدگان کو برا نہ کہو۔ اچھا بعض جڑے لوگ نے وہ آئمہ محدثین دے اقوال نقل کرتے ہیں بھئی موت دے ہوتے فلانا امام نے آخر چنگا ہویا مارے۔ بھائی بات ہے کیا آئمہ محدثین نے اپنے جڑے دیگر امام محدثین نے انہوں نے تے تبصرے کیتے، یہ تبصرے جج دے نے مولوی صاحب مارتے چاروی وہ دیتے، جدھر مرزا جیل میں مرے گا ادھر کہہ لیا جائے بھائی الحمدللہ جان چھوٹ گئی۔ ایک بات سن لیں، رانا شمساد سلفی رحمہ اللہ تبارک و تعالی ہر جماعت کا جو مناظر ہے وہ اس سے ڈرتا تھا، ذہنی طور پر بھی علمی طور پر بھی۔ تاج دین حیدری نے پوری حنفیت کو آگے لگایا تھا، اور جب رانا صاحب کے مقابلے آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا کی۔ ماسٹر امین اکاڑوی نے دنیا جہاں کے اہل حدیثوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا، اور رانا صاحب نے اللہ کے فضل و کرم سے اس کو بھی بتایا اور آگے لگایا۔ ان کی بڑی خدمات ہے۔ جس دور میں وہ مناظر تھے نا، پنڈا تھاواں ایک ایک دو دو اہل حدیث ہوندے سن، نارنگ دی پوری جماعت دا احسان جے ساڈے تے، اور 50 بندے بساں دے وچ مفت بھر کے جا کے اس پنڈ دے وچ مسلک دا اعلان کر کے ہوتا سی۔ آجو جڑا ہے، اور ایک بات یاد رکھ لو، بند کمروں میں بیٹھ کے لکھنے والوں اور بولنے والوں، یہ بات یاد رکھو، تمہاری ساری زندگیاں شیر کے ایک دن کا مقابلہ مناظر کی زندگی کے ایک دن کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے انہوں نے جماعت الدعوت جوائن کی ہے، لیکن جمعیت ہماری جو جماعت ہے اس کے اکابرین اور اصاغرین نے ہمیشہ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا۔ حافظ صاحب اور میں ہم نے کئی مشترکہ پروگرام کیے، وہ ہمیں ڈانٹ دیتے تھے، روک دیتے تھے، لیکن پھر بھی ہم نے کبھی ان کے بارے میں ساری زندگی منفی تبصرہ نہیں کیا۔ ان کی خدمات ایسی ہیں، وہ مکی دور کے مناظر تھے جب اہل حدیثوں کو اور سور کو برابر سمجھا جاتا تھا، اور اس بندے نے بڑی بے باکی اور دلیری، اس زمانے میں ان کا کردار عمر بن خطاب کی طرح تھا کہ جب وہ مسلمان ہوئے انہوں نے کہا اندر بڑھ کے نمازاں نہیں ہونی اور کھلیاں کھل گئی۔ بڑے عظیم انسان تھے۔ بعض لوگ ان کے بارے میں ان کی موت کے بعد منفی باتیں کر رہے ہیں، بڑی دل آزار باتیں ہیں۔ ڈرنا چاہیے اللہ سے۔ یہ تبصرے کافروں کے لیے سنبھالیں، یہ تبصرے بدعتیوں کے لیے سنبھالیں۔ آپ کے جلسوں میں بدعتی آئیں، فیصل آباد میں پروگرام ہوئے، بڑے بڑے بدعتیوں کے رئیس آئے ہیں، اور اپنی جماعت کے ایک محسن کے اوپر اتنا گندا گندا تبصرہ کر دینا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ جی جو آپ نے ابھی روایت پڑھی لا تسبوا الاموات، اس میں کیا تخصیص ہے؟ اس طرح آپ نے اسلام ہی تو وہ دین ہے کہ جس نے کافر کی موت پر بھی گندے تبصروں سے منع کیا۔ بیٹا جی بات سمجھے، علماء ابو جہل کی موت بیان کرتے ہیں، کبھی جس طرح ہم ذکر کرتے ہیں انج مریا تے مرزا لیٹرینے مریا تے فلانے مریا، یعنی عہد نبوی کے وہ جو کریکٹر ہیں جو کفار ہی صحیح ہیں، ان کا بھی ہم اپنے کینے بغض کے ساتھ برا اظہار نہیں کر سکتے۔ آپ نے کہا کہ جب مرزا جیل نہیں مرے گا تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں، تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کافر۔ ایک بات یاد رکھیں، ایک کافر اور بدعتی وہ ہے جو اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے۔ کس کو نقصان پہنچاتا ہے؟ اسلام کو۔ اس کے بارے میں محدثین نے تبصرہ کیا ہے، وہ اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے مرزا جیل میں۔ کس کو؟ اسلام کو۔ اس لیے اس کے بارے میں کہنا جائز ہے۔ آپ ابو جہل کی موت کا برا ذکر کرتے ہیں قرآن اور حدیث میں، لیکن اضافی سے الفاظ ڈالنا یہ درست نہیں ہے۔ بات کی سمجھ آئیں گے؟ ٹھیک ہے۔ رانا شمشاد صاحب سے اسلام کو کیا نقصان پہنچا ہے؟ اگر کوئی گھوڑا کڈھان کی گل کرتا ہے تو پورے پاکستان چمن کمیٹی کے اہل حدیث نہیں، سارے پاکستان دے اہل حدیث تہاڈی اجازت دے نال تے سرپرستی گھوڑے نکلدے۔ ہندو جدوں گھوڑے ڈکدے سن شیعہ دے تے سارے مسلمانوں دے طبقے کھلو کے انہاں دے مقابلے گھوڑے کڈھاتے سن۔ وہ اپنے علاقے میں
अमन कमेटी के मेंबर थे। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं, आपको ये भी बात बता दो, नारंग दे शिया ने उन्हें आगे सिर एवं नहीं चुकाया, पहला बड़े उन्हें पेचे पवाए ने। ताजदीन हैदरी उथों ही तो नसिया सी ते शिया को समझ आ गई कि बाबा भार है, ये बाबा भार है, ਇਹਨੂੰ इलम दे विच नहीं तुसी ठल सकते। कोई बंदा घर बह के वो गल्लां करे, उलमा हिकमत अपने इलाके के मुताबिक बड़े सारे साडे ऐसे वाकयात ने कि साडे उलमा हनफी बरेली बन के काम करते रहे। तुहाडियां शियां जेड़े मस्जिदां जिहड़े भाबियां दी नहीं को बनन देंदा ते केड़ा काम होंदा? ओ कारी साहब बोलो, सियाने हो तुसीं माशाअल्लाह। नबी वाले अखलाक होने चाहिए।